نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کے تمام شعبے، لاکھوں شعبوں میں کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ اسی لیے قرآن ہمیں بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دے رہا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی ہم کوشش کریں۔ باطل سے مقابلہ ہے تو باطل کا مقابلہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی تعلیمات کی روشنی میں ہوگا۔ آج باطل کے ایک مقابلے کا طریقہ یہ کہا جاتا ہے جی ہم مظاہرہ کریں گے اور قرارداد پاس کریں گے، مذمتی بیان جاری کریں گے۔ کل میں نے ایک بیان کیا تھا کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ کے پاس ماشاءاللہ بہت بڑی جماعت ہے، اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہم اسلام آباد آئیں گے۔ تو میں نے عرض کی کہ وہ کشمیر میں جائیں اور وہاں جا کر ایک دھرنا دیں تاکہ جو ہماری باؤنڈری لائن بند کی ہوئی ہے، پاکستان نے بھی بند کی ہوئی ہے، وہ کھل سکے اور راستے ہموار ہو سکیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے ایک جواب یہ دیا کہ دیکھیے جمعے کے دن مولانا نے کہ کہنے پر اتحادیہ یکجہتی کشمیر کے عنوان سے، ان کے ساتھ اتحاد کے عنوان سے مظاہرے ہوئے وہ پورے ملک میں، تو انہوں نے تو مظاہرے کر لیے، اور کیا کریں وہ۔ تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مظاہروں کا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مظاہرے نہیں ملتے۔ یہ مظاہرے تو ایک چوسنی ہے، ایک چھنا ہے۔ جیسے بچہ روئے نا تو اس کے منہ میں بعض لوگ ایک چوسنی دے دیتے ہیں، وہ چوسنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے باطل والوں نے ہمیں ایک چوسنی اور ایک یا چھنا دے دیے بجانے کے لیے، یا ایک چوسنی دے دیے کہ جب بھئی کوئی ان پر ظلم و ستم ہو تو مظاہرے کریں اور تقریریں کریں، اور تقریر کرنے کے بعد ان کا سارا جوش اور جذبہ اسی تقریر کے اندر ضم ہو جائے، ختم ہو جائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ بھئی مسلمان کے لیے دو ہی راستے ہیں، باطل کے خلاف، ظالم کے خلاف دو راستے ہیں، یا تو صبر ہے یا پھر جہاد ہے۔ اگر حالات بہت سخت ہیں تو صبر کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں صبر کا راستہ اختیار کیا، اور جب پھر حالات کچھ بہتر ہوں تو جہاد کا راستہ ہے، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ تو آج بھی باطل کیا ہندوستان فتح ہوگا، اور انشاءاللہ فتح ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوہ ہند کی خوشخبری دی ہے، اور یہ خوشخبریاں دی ہیں کہ اسلام مشرق سے جب پوری دنیا میں کمزور ہوگا تو مشرق سے اسلام کو مضبوطی ملے گی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ افغانستان، مشرق سے مراد صرف پاکستان نہیں، یہ سارا علاقہ ہے، اس میں افغانستان بھی شامل ہے، کہ پوری دنیا کفر کو اور دنیا کے سپر طاقتوں کو اگر شکست ہوئی ہے تو وہ افغانستان میں ہو رہی ہے الحمدللہ۔ تو ایمان والوں کو اور دین والوں کو طاقت ملی ہے تو وہ افغانستان میں الحمدللہ آ کر ملی ہے۔ تو یہی علاقہ جو ہے مرکز بننے والا ہے انشاءاللہ۔ اور آج پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں اور ہندوستان میں اور کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں عرصے سے، اور علماء اور دین والے اور اہل دین ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے لیے وہ افراد سازی کر رہے ہیں جس کی ضرورت ہے۔ ہمارے بہت سارے علماء جو اس وقت عقوبت خانوں میں پڑے ہوئے ہیں، میں ان کے بارے میں غور کرتا ہوں تو دل میں یہی بات آتی ہے، اور استخارے میں بھی آتی ہے کہ انشاءاللہ یہ رجال کار تیار ہو رہے ہیں، اور رجال کار گھروں میں تیار نہیں ہوتے، چونکہ اب دنیا میں جو خانقاہیں ہیں وہ برائے نام رہ گئیں۔ اگر پیر صاحب تھوڑی سی سختی کرے تو مرید بھاگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اب رجال کار تیار
کرنے کے لیے ایک جو ہے تو سخت ترتیب جو ہے باطل کی جو ہے ان کی طرف سے، ظالموں کی طرف سے، لیکن وہاں اندر خانہ جو ہے افراد تیار ہو رہے ہیں، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں کم کرنی ہیں، 4 چیزوں کے مجاہدے کرنے، کھانا کم۔ تو اندر جو بیچارے ہیں عقوبت خانوں میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں اور پوری دنیا میں، اہل دین ان کو کھانا بہت کم ملتا ہے، بہت تھوڑا سا کھانا دیا جاتا ہے، قلت طعام، قلت منام پر بھی عمل کرایا جاتا ہے کہ سونا کم، چند گھنٹے سونے دیتے ہیں، باقی سارا دن بٹھاتے ہیں، اور قلت کلام پر بھی عمل کرایا جاتا ہے کہ باتیں کم کرنا ہے، سارا دن کہتے ہیں صبح سے شام تک عقوبت خانوں میں بٹھا دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں بات نہیں کرنی، اور قلت اختلاط مع الانام پر بھی عمل کرایا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ملنا جلنا کم۔ تو ملنا جلنا ہے ہی نہیں، نہ بیوی بچوں سے رابطہ، نہ کسی سے رابطہ، کوئی رابطے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر ایک مجاہدہ مار پیٹ کا، آدمی کی جو ہے انا اور میں ختم ہو جاتی ہے اور ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ ایک آزمائش کی صورت ہے، جیسے مکہ مکرمہ میں تکلیفیں صحابہ نے سہی تو یہی صحابہ کرام پوری دنیا پر چھا گئے، تو یہی لوگ جو آج عقوبت خانوں میں پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں اور دنیا کے اور ممالک میں انشاءاللہ یہی لوگ پوری دنیا کے اندر تھوڑے عرصے میں قیادت کر رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے کام لے گا۔ باقی قراردادوں سے اور یہ مظاہروں سے، یہ سارے کے سارے ایک چھنچنے کی حیثیت سے، جیسے بچے کو تنگ کرے تو چھنچنا پکڑا دی جاتا ہے، یہ چوسنی منہ میں دے دی جاتی ہے، یہ چوسنی ہمارے منہ میں دے دیتے ہیں کہ لو چوسو، اس میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو یہاں بھی یہی ہوتا ہے، سارا دن تقریریں ہوتی ہیں اور دھواں دار تقریریں ہوتی ہیں، اور شام کو سارے گھر چلے جاتے ہیں اور گھر بیٹھ کے کہتے ہیں بھئی لاؤ بھئی شاباش کھانا لاؤ، آج ہم نے بڑا مظاہرہ کر لیا، اور آرام سے سو جاتے ہیں۔ اگر اسی طرح یہ مظاہروں سے کام چل سکتا اور صرف بیانوں سے چل سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں قربانیاں نہیں دیتے۔ پھر وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں مولانا صاحب آپ کیوں نہیں اٹھتے؟ تو میں نے ان سے عرض کیا ہم تو الحمدللہ 15-20 سال سے ہی اٹھے ہوئے ہیں، اور یہ لال مسجد کی قربانی کس کے لیے دی ہے؟ آپ بات کرتے ہیں ہمارے بارے میں، الحمدللہ لال مسجد کے اندر ہم نے کوئی جائیداد کے لیے قربانی دی تھی، ہم نے اپنی ذات کے لیے دی تھی، مکان جائیداد کا مسئلہ تھا، اسلامی نظام کی آواز بلند کی تھی اور قربانی دی الحمدللہ، اور اللہ رب العزت نے ہمارے شہداء کی قبروں سے خوشبو مہکا کر اس کو ثابت کر دیا کہ ہم حق سچ کے راہی تھے۔ اور پھر اس دن سے لے کے آج تک یہی فکر اور یہی سوچ ہم عام کر رہے ہیں اسلامی نظام کی، اور اس کی پیدائش میں ہمارے کتنے عزیز و اقارب بھی گرفتار ہوئے، ہمارے تقریباً 12-13 تو ہمارے میرے قریبی عزیز گرفتار ہو کر ظلم و ستم کا نشانہ ان دنوں میں بن چکے ہیں، اور پھر ہمارے شاگرد کتنے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں۔ تو وہ لوگ افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے جن کا ایک فرد بھی نہ شہید ہوا ہے نہ عقوبت خانوں میں گیا ہے، وہ الزامات جو ہے وہ دھر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس راستے کے اندر میں نام نہیں بتانا چاہتا، لیکن الحمدللہ کہ ہمارے کتنے عزیزوں کو اٹھایا گیا اور کتنے رشتہ داروں کو اٹھایا گیا، اور وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پوری رات ان کو مالا جاتا، الٹا لٹکایا جاتا اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ تو ہم اور مجھے لال مسجد سے آج بھی روکا ہوا ہے، 5 سال سے کس وجہ سے روکا ہوا ہے، اور میری گرفتاری کے آرڈر کیوں کیے ہوئے ہیں، لال مسجد کا دارالافتاء اور کمرے کیوں بند کیے ہوئے ہیں، اور جامعہ حفصہ کو کیوں نہیں بنانے دے رہے؟ اسی لیے کہ ہم اس حق سچ کے راہی ہیں، اس راہوں پہ چل رہے ہیں اور اسلامی نظام کی آواز بلند کر رہے ہیں، اور جمہوری طاغوتی نظام کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک اور بات یہ بھی کہوں گا کہ اسلام ہی کے خاطر جو ہم پر آوازیں کستے ہیں، ان سے سوال یہ ہے کہ ہم نے تو الحمدللہ اپنے خاندان کے کئی افراد کی قربانیاں پیش کی، اور
اس کے بعد بھی آج تک عقوبت خانوں میں کتنے ہمارے افراد جا چکے ہیں، عزیز و اقارب بھی اور دیگر بھی ہمارے متعلقین جا چکے ہیں، اور ہم نے مقدمات بھی سہے، تو ہم جیلوں میں کس لیے گئے؟ ہم جیلوں میں کیوں گئے؟ مجھ پر قتل سمیت مقدمات 32 مقدمات بنے، جس کی بڑی بڑی فائلیں، اور میری ان فائلوں پر لکھا تھا انتہائی خطرناک ملزم ہے۔ بھئی میں خطرناک کیوں ہو گیا؟ اسلامی نظام کی آواز بلند کرنے پر۔ اور ہماری تو مستورات بھی جیل کاٹ کے آ چکی ہیں، مقدمات سہ چکی ہیں، اور ہمارے طلبہ اور طالبات اور اساتذہ ان مقدمات کو سہ چکے ہیں، اور آج بھی اس ظلم و ستم کو سہ رہے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آوازیں کسے ہیں انہیں غور کر لینا چاہیے کہ اللہ کے ہاں وہ خود کیا جواب دیں گے۔ جو لوگ ایک دن کے لیے اسلامی نظام کے لیے جیل میں نہیں گئے، اور ان کے خاندان کا ایک فرد بھی اسلامی نظام کے لیے شہید نہیں ہوا، وہ صرف آوازیں کستے ہیں، تو اللہ کے ہاں وہ جواب کی تیاری کر لیں۔ اور الحمدللہ ہمارے شہداء کی قبروں سے خوشبو نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ہم حق سچ کے راہی ہیں۔ تو اس لیے کشمیر کے لیے وہاں جو مظالم ہو رہے ہیں، قراردادوں سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، مذمتی بیانوں سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، اور دنیا کے دروں پر جانے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا کہ جی ہم فلاں کے در پر جائیں گے اور فلاں سے کہیں گے، فلاں سے کہیں گے۔ انشاءاللہ وقت آ رہا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہوگا، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب پہلے ہم پر آئے گا۔ پاکستان میں حالات ہندوستان بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک جرنیل کا، ایک فوجی افسر کا میں نے بیان سنا، تو اس نے کہا کہ ہم پاکستان کے اندر مسائل کھڑے کر دیں گے، پختونوں کو اٹھائیں گے، بلوچوں کو اٹھائیں گے، مہاجروں کو اٹھائیں گے، اور اس طرح ان کی سازش ہے پاکستان کو اللہ نہ کرے توڑنے کی۔ تو اگر ہم ان کی طرف نہیں بڑھیں گے تو وہ ہماری طرف بڑھ جائیں گے، اور ان کی تیاری ہے پوری، کشمیر کو علیحدہ کرنے کی، بلوچستان کو، خیبر پختونخوا کو، اور جو ہے کراچی کے علاقوں کو علیحدہ کرنے کی تیاری ہے۔ اس سے ہمیں پیش قدمی کرنی چاہیے اور جہاد کی تیاری کرنی چاہیے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اپنے رویوں میں تبدیلی لائے۔ کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ اسی طرح اہل حق، اہل سچ، اہل جہاد کو پکڑا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، تکلیفوں سے گزارا جا رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ مقبوضہ کشمیر تو مقبوضہ کشمیر، پاکستان کو بھی اہل دین کے لیے، اہل جہاد کے لیے مقبوضہ کشمیر ہی بنا دیا گیا ہے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سے ہوش کے ناخن حکومت کو، حکمرانوں کو لینے چاہیے، نہیں تو حالات پاکستان کے لیے اللہ نہ کرے جو ہے وہ جو تیاری ہندوستان کی نظر آتی ہے، پلاننگ نظر آتی ہے، وہ اور اس کو خراب کرنے کی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔